السلام علیکم۔ میرا نام سہیب ہے۔ میں صرف 12 سال کا تھا۔ اپنے والد سے ملنے کے لیے میں سعودی عرب آیا تھا اور میرے والد مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا بہت برا حادثہ ہو گیا تھا اور وہ پوری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ جب ایئرپورٹ پر ابا کی جگہ ان کے دوست مجھے لینے کے لیے آئے اور یہ خبر سنائی کہ میرے ابا ہسپتال میں پڑے ہیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پاکستان سے میری ماں نے ہوائی جہاز میں بٹھایا تھا اور یہاں مجھے ابا لینے آنے والے تھے، لیکن ابا کے دوست کو دیکھ کر اور ساری بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں بہت ضد کر کے سعودی عرب آیا تھا کیونکہ میری اسکول کی چھٹیاں پڑی ہوئی تھیں اور میں کچھ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور سعودی عرب گھومنا چاہتا تھا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے میری ضد پر ابا مان گئے اور مجھے اپنے پاس بلا لیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے یہاں آنے پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے کہ میرے ابا بہت ہی بری حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ ان کا سارا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی کافی ساری ہڈیوں میں فریکچر ہوا ہے۔ ابھی یہ پریشانی چل ہی رہی تھی کہ پتہ چلا کہ کمپنی نے ابا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر انہیں چھٹیاں دے دی ہیں اور ابا کے پاس اگلے 6 مہینے تک کوئی کام نہیں۔ کمپنی ابا کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے 6 مہینے کے لیے ابا کو فارغ کر دیا تھا اور ابا کی جگہ کسی دوسرے بندے کو بھرتی کر لیا تھا۔ جب ابا ہوش میں آئے اور انہیں یہ بات پتہ چلی تو ابا زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ ان پر نہ صرف گھر کی ذمہ داری تھی بلکہ 2 کنواری بہنیں بھی گھر میں موجود تھیں۔ انہیں کی وجہ سے تو ابا نے سعودی عرب آنا قبول کیا تھا اور وہ مجھے اور اماں کو اس وقت چھوڑ کر یہاں چلے آئے جب میں صرف 6 مہینے کا تھا۔ یہاں آنے کے بعد سے 2 بہنوں کی شادیاں ابا کر چکے تھے، لیکن 2 بہنیں ابھی بھی باقی تھیں اور یہی سوچ کر ابا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ ابا کو اس قدر پریشان اور تکلیف میں دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ میں یہاں آنے کی ضد کرتا اور نہ ہی ابا کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا۔ میری نظر میں تو ابا کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ ہسپتال والوں نے 1 ہفتے میں ہی ابا کو چھٹی دے دی تھی اور ہم ابا کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں واپس آئے تو ابا کہنے لگے کہ اب پاکستان واپس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ابا فی الحال کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں تھے اور کمپنی ابا کا خرچہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسے میں یہاں رہنا اور یہاں رہ کے خرچہ کرنا ابا کے بس میں نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ جو بھی جمع پونجی ہے وہ بھی اسی طرح خرچ ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان چلتے ہیں۔ ابا کی بات پر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر بھی ہمارا گزارا ہونا مشکل ہے۔ ابا کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے ابا کو تسلی دی کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ہم واپس پاکستان جانے کا سوچیں گے۔ اس وقت تو آپ فلائٹ لینے کے بھی قابل نہیں، لیکن میرا ہرگز بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہی یہاں کوئی کام ڈھونڈوں گا اور جب تک ابا صحت یاب نہیں ہوتے اپنے ابا کے ساتھ رہ کر ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں ایک 12 سال کے بچے کو کوئی بھی آسانی سے کام پر رکھ لے۔ یہاں چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قانون موجود تھے اور 12 سال کے کم سن بچے سے کام کروانا ایک جرم تھا۔ 2 ہی دنوں میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے لیے یہاں کام ڈھونڈنا ممکن نہیں۔ ابا اپارٹمنٹ میں رہ کر خود مزید بیمار محسوس کر رہے تھے، اسی لیے میں قریبی پارک میں ابا کو گھمانے کی غرض سے لے آیا۔ وہیں میری ملاقات عربی عورت انابیہ سے ہوئی۔ وہ دور بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظر مستقل مجھ پر اور ابا پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابا کا کوئی جاننے والا مل گیا۔ ابا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے تو اس عورت نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں فوراً ہی چلا گیا۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ مسکرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے ابا کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام سہیب ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی لیے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی اور کہنے لگی کہ پھر تم لوگوں کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟
اس کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے بتا دیا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ابا کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور ہم واپس نہیں جانا چاہتے، مجھے یہاں کوئی کام نہیں مل رہا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہاں کوئی کام مل جائے تو پھر تم وہ کر لو گے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اگر کوئی کام ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ پاکستان جا کر ہمارا گزارا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ 6 مہینے تک میں ابا کی جگہ ابا کی ساری ذمہ داری اٹھاؤں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، مجھے تمہارے جیسے ہی کسی لڑکے کی ضرورت تھی جو محنت سے جینا چراتا ہو اور اپنے گھر والوں کی خاطر جان تک دینے کو راضی ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نوکری ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھا کام ہے جسے کر کے تمہیں خوشی بھی ہوگی اور پیسے بھی بہت اچھے ملیں گے۔ اس کی بات سن کر میں واقعی خوش ہو گیا تھا، اگر مجھے کوئی کام مل جاتا تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کام بتا دیں، میں اپنے ابا سے بات کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں روز صبح سے شام تک میرے بنگلے پر آنا ہوگا اور پھر مہینے کے آخری دن میں تمہیں کام بھی بتا دوں گی اور پیسے بھی دے دوں گی۔ اس نے مجھے اپنے بنگلے کا ایڈریس بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی میں تمہارا انتظار کروں گی، اگر تم آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کی اردو کافی بہتر تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کافی اردو بولتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کام تو بتا دیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی سہیب اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے تم آ تو جاؤ۔ میں اس سے مزید کوئی سوال پوچھتا اس سے پہلے ہی ابا نے مجھے آواز دے دی۔ ان کے دوست جا چکے تھے اور ابا کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، شاید انہیں بیٹھنے میں اب تکلیف ہو رہی تھی۔ میں فوراً ابا کے پاس پلٹا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگے کہ تم عربی عورت سے کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے ابا کو سرسری طور پر بتا دیا کہ وہ عورت مجھ سے اپنے بنگلے کا کام کروانا چاہتی ہے اور اسی لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ اس عورت کو مجھ سے اپنے بنگلے کا کام کروانا ہوگا، ورنہ مجھ جیسے چھوٹے بچے سے وہ اور کیا کروا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے ابا کو یہی بات بتائی۔ میری بات سنتے ہی ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے میرے بچے ابھی تم صرف 12 سال کے ہو، تم یہاں میرے پاس گھومنے کے لیے آئے تھے، میں تمہیں کسی کام میں نہیں لگا سکتا، پتہ نہیں وہ عورت کون ہے اور تم سے کتنا کام کروائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں دلاسا دیا کہ ابا صرف 6 مہینے کی تو بات ہے، ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے اپنی کمپنی میں نوکری کر لیجیے گا اور میں بھی واپس پاکستان چلا جاؤں گا، تب تک گھر کا خرچ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اگر وہ عورت مجھے اچھے پیسے دینے کو راضی ہے تو پھر مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ابا نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میرا 12 سال کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب مجھے سمجھانے لگا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ایک دفعہ اس عورت پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں، میں کام پر ایک دن جاؤں گا اور اگر مجھے کام سمجھ آ گیا تو کروں گا ورنہ نہیں۔ میری بات سن کر اور حالات کی نزاکت دیکھ کر ابا مان گئے اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراً ہی واپس آ جانا۔ میں نے پلٹ کر اس بینچ کی طرف دیکھا جو اب خالی پڑی تھی، وہ عربی عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلی ہی صبح اس کے پاس جاؤں گا اور کام دیکھوں گا۔ یہ کام مجھے قسمت سے مل رہا تھا، ورنہ میں تو مان چکا تھا کہ میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں۔ ساری رات میں یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اس عورت کو مجھ سے کیا کام کروانا ہے اور اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن پھر آنکھیں بند کرتا تو اپنی ماں اور پھپھو کا خیال آنے لگتا۔ میری دونوں پھپھو کی عمر ہو چکی تھی اور جہیز کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو میرا باپ کب سے پردیس کاٹ رہا تھا۔ اگلی صبح میں ابا کے سارے کام کر کے اور انہیں ناشتہ کروا کر بنگلے پر جانے کے لیے نکل گیا۔ بنگلہ ہمارے اپارٹمنٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے ابا کو مجھے اکیلے بھیجتے ہوئے خوف نہیں ہوا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا تھا کہ اگر کوئی بھی بات ہوگی تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ عورت کے بنگلے پر پہنچتے ہی میں نے چوکیدار کو جیسے ہی بتایا کہ مجھے مالکن نے بلایا ہے، اس نے سر سے پیر تک میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تو اب تم مالکن کے پاس رہو گے۔ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب سا تھا اور جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا
वो भी मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। चौकीदार ने इंटरकॉम के ज़रिए एक मुलाजमा को बाहर बुलाया। वो एक अधेड़ उम्र हिंदू औरत थी। चौकीदार ने मुस्कुराकर कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है। मालकिन की नज़र को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी के खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे वो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर ज़ोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला क्या था? आलीशान महल था। किसी चीज़ की कोई कमी न थी। ऐसा लगता था जैसे कोई सोने का महल हो। मैं एक बड़े से जहाजी साइज सोफे पर बैठ गया था। मेरे सामने शरबत पेश किया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई ख़ास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। बुर्के में तो वो बिल्कुल अलग मालूम होती थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने, बहुत सारा मेकअप लगाए मेरे सामने बैठी थी। बिलाशुबा वो हसीन थी और इस वक्त तो और भी हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें अदब से झुका ली थी। जो भी था, अब वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम की गरज से आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन कहने लगी कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बात ने मुझे हैरान कर दिया कि मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए। मैं बिल्कुल फ़रेश हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर मालकिन मुस्कुरा दी और कहने लगी, सुहेब, काम तो तुम्हें वाकई ईमानदारी से करना होगा। इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। फ़िलहाल तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। उसी मुलाजमा ने मुझे कमरे में पहुँचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख गई। मैं जब से यहाँ आया था, अब्बा की तबीयत को लेकर इस कदर परेशान था कि ना ही ठीक से आईना देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर लेटा तो छत पर लगे आईने में मेरा अक्स वासिया दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं वाकई बहुत खूबसूरत था। वो बहू अपनी माँ की तरह चमकती हुई रंगत और नीली आँखें मुझे दूसरों से मुमताज़ बनाती थी। मैं हर जगह अपनी आँखों से पहचाना जाता था। मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम मरीना था। मालकिन कहने लगी कि ये तुम्हें आज से उठने बैठने के आदाब सिखाएगी। किस तरह बात की जाती है, अरबों के तौर तरीके क्या हैं, और थोड़ी बहुत अरबी भी सिखा देगी। मालकिन की बात पर मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मुझे भला अरबों के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी, और उठने बैठने के आदाब मुझे मालूम थे। फिर मालकिन ख़ासकर एक औरत क्यों लाई थी? मुझे काम ही तो करना था। फिर अरबों के तरीके सीख कर मैं क्या करता? मालकिन कहने लगी कि 1 महीने तक ये तुम्हें पूरी तरह ट्रेन कर देगी और इसके बाद तुम मेरे काम आओगे। ये 1 महीना तुम्हें मरीना के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक मरीना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे मरीना के हवाले करके चली गई थी। मरीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी। वो बहुत मोहब्बत से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि टेबल पर बैठने के मैनर्स भी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेन करने की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम के वक्त घर लौटा तो अब्बा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या काम किया, तुमसे कितनी मशक्क़त करवाई गई। और जब मैंने अब्बा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और अरबों के तरीके सिखाए गए तो मेरी बात सुनकर अब्बा मुस्कुरा दिया। मैंने हैरत से अब्बा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो अब्बा कहने लगे कि अरबी लोग भी बहुत अजीब होते हैं। एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर मुलाजिम को ऐसे कैसे रख सकते हैं? यकीनन वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर इस काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख लो। हो सकता है कि मैं भी जल्द सेहतियाब हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी पर चढ़ जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा।
तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वो मेरी जुदाई का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर कर दूँ। अब्बा ठीक ही कह रहे थे। वाकई अम्मा मेरे बगैर बहुत अकेली हो गई होगी। मैंने पाबंदी से मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नए तरीके से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 15 दिन में ही मुझ में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई थी। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 12 साल का बच्चा हूँ। यहाँ की आबोहवा और फिर अच्छी ग़िज़ा ने मेरी सेहत को रौनक बख्श दी थी। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी शहंशाह की तरह घूमता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के शौहर को नहीं देखा था, जबकि वो एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके शौहर की तस्वीर आवेज़ा थी और मेरे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके शौहर का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात गए घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने मरीना से तौर तरीके सीखे थे, मालकिन भी मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान रह जाता कि जिसके लिए मुझे तनख्वाह भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने अब्बा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो अब्बा कहने लगे कि शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं, इसीलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन ये बात बताना नहीं चाहती। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक मरीना मुझे ट्रेनिंग देगी और फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था कि जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं अपने नए नए कपड़ों और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। अब्बा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वह नौकरी कर सकते। और फिर जब मेरी नौकरी लग गई तो अब्बा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। अब्बा ने अम्मा को ना ही अब्बा के एक्सीडेंट के बारे में बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। अब्बा अम्मा को शाम के वक़्त फ़ोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेज़ी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मेरी शख्सियत पूरी तरह बदल गई। मैं पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गया था। और फिर महीने के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि चलो अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो मरीना मुझे कहीं नज़र न आई। नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक दफ़ा भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहा करता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, सुहेब, ये तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में ही गुजारना होगा और फिर आने वाले 29 दिन तुम इसी तरह गुजारना जिस तरह तुमने इस महीने के गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी, लेकिन इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरे दिल के साथ और ईमानदारी से करूँगा। और फिर जो कुछ मालकिन ने मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ किस तरह? मैं 12 साल का एक नाबालिग बच्चा था और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वो पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मालकिन कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना हर तरह की आसाइश दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले तक तुमने कोई काम नहीं किया। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मालकिन कहने लगी कि हम अरबी औरतों की ज़िंदगी में बहुत अजीब हो गई है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर रश करते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे शौहरों को अय्याशियों की आदत हो गई है। एक वक़्त में हरम बनाकर कई कई औरतों को रखते हैं
اور اپنی بیویوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن میرے شوہر کو مجھ سے کہیں زیادہ ان عورتوں میں دلچسپی ہے جسے اس نے ناجائز طریقوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میں بھی مہینے کا ایک دن نابالغ لڑکوں کے ساتھ گزارتی ہوں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرتی ہوں۔ اس طرح نہ ہی میں حاملہ ہو سکتی ہوں اور نہ ہی کسی کو اس بات پر شک ہو سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا شوہر بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسے دھوکہ دوں؟ میں پتلے کی آگ میں جل رہی ہوں اور یہ اسی طرح ٹھنڈی ہوتی ہے جب میں کسی نابالغ کو اپنے بستر تک لے آتی ہوں۔ تم سے پہلے بھی کچھ لڑکوں کو میں نے اسی طرح استعمال کیا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی کشش نہیں تھی کہ میں اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی، لیکن تم میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں تمہیں پورا ایک مہینہ اپنے گھر بلاتی رہی۔ ان پیسوں کی عوض تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ نہ ہی تمہارے باپ کو نوکری کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی تمہیں پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کو اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دینا۔ میں نابالغ ضرور تھا، لیکن بے عقل نہیں تھا۔ مالکن کی ایک ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے وہ سارے نوٹ واپس مالکن کے ہاتھ میں پکڑائے اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میں گناہ کے راستے پر چل کر پیسے نہیں کما سکتا تھا۔ مالکن کے روکنے کے باوجود بھی میں واپس چلا آیا۔ مالکن کو یقین تھا کہ پیسے کی چمک مجھے روک لے گی، لیکن پیسوں کی چمک سے زیادہ میری ماں کی تربیت اہمیت رکھتی تھی۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا سکھایا تھا۔ میں گرتے پڑتے واپس اپنے باپ کے پاس چلا آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ اب ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں رکھا، یہ لوگ بہت ہی ظالم ہیں، ہم واپس اپنے وطن چلتے ہیں۔ ایک روٹی کھائیں گے، لیکن عزت کی کھائیں گے۔ آپ کی ذرا سی بیماری پر کمپنی والوں نے آپ کو نکال باہر کیا، جبکہ آپ سالوں سے ان کے پاس ملازمت کر رہے تھے، اور میری مالکن کی تو نیت ہی کچھ اور تھی جسے میں بھاپ نہیں پایا تھا۔ چوکیدار کا وہ مسکراتا چہرہ مجھے آج سمجھ آیا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ واپسی کی فلائٹ لے چکا تھا۔ آنے والی زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن گناہوں سے بھری ہوئی نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، رزق دینا انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ شام کو جو فرشتے ہمارے گناہ لے کر جاتے ہیں، صبح وہی فرشتے ہمارا رزق لے کر لوٹتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے رب نے ہمارے لیے یقیناً پاکستان میں کسی نہ کسی رزق کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ پہلے کے عربی لوگ الگ تھے اور آج کل کے عربی لوگ بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ دولت نے انہیں دین سے گمراہ کر دیا تھا، اور اس بات کا اندازہ ہر انسان لگا سکتا ہے، کیونکہ اب عرب دنیا میں مندروں سے لے کر شراب خانوں تک کی سنگ بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔